بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر عام طور سے کبھی آپ کے گھر پر، کبھی آپ کے دکان پر، کبھی آپ کے موبائل پر ایک دستک ہوتی ہے اور سامنے والا وہ کہتا ہے کہ میں کسی مدرسے کا ناظم ہوں، میں کسی مدرسے کا استاد ہوں، میں کسی مدرسے کا، کسی مکتب کا سفیر ہوں۔ آپ اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ اور اپنے عطیات کے ذریعے ہمارے مدرسے اور ہمارے مکتب کا تعاون کریں۔ وہ یہ مطالبہ کرتا ہے آپ سے، اور عام طور سے اس مہینے میں ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ مدارس کے سفراء، مدارس کے اساتذہ، مدارس کے ذمہ داران پورے ملک کے اندر، پورے دنیا کے اندر اپنے مدرسوں اور اپنے مکتبوں کے تعاون کے لیے اور لوگوں سے ان کے زکوٰۃ اور ان کے صدقات، ان کی عطیات کو وصول کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے گھر پر جاتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو اپنے زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے صدقات اور اپنے عطیات کے ذریعے ان کا تعاون کریں یا نہ کریں؟ اور اگر کریں تو کیوں کریں؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا مدرسوں کے تعاون سے، اور مدرسوں کو مدد کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ زکوٰۃ، ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دینا چاہیے، ان کا حق ہے، کسی کو اس کے ذریعے کھلایا جائے، پہنایا جائے، تو ہم مدرسے میں زکوٰۃ کیوں دیں؟ آئیے آج اس ویڈیو کے اندر اور میری اس گفتگو کے اندر اس حقیقت کو سمجھیں، اور زکوٰۃ اور اپنے تعاون مدرسے میں کرنے سے پہلے ہم اس بات کو سامنے رکھ کر کے ہم اعتماد کے ساتھ ہم ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ میرے دوستوں، پہلے مدرسے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے کیا؟ یہ مدرسہ کیا کام کرتا ہے؟ اس مدرسے کا کیا کام ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کی حفاظت کیسے کر رہا ہے اور کن سے کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا دنیا کے اندر کیا سسٹم بنایا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک وہ قرآن کریم کے الفاظ کی اور اس کے مضامین کی اور اس کے مفہوم کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے رہیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، لیکن قرآن جو 1450 سال تقریباً ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنی شکل میں اور اپنے تمام حرکات و سکنات کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا وہ پہلے دن نازل ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا کیا سسٹم بنایا ہے؟ اللہ نے کون سا نظام بنایا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے، اور کیسے ہو رہی ہے؟ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظ کی، قرآن کریم کی قرأت کی، قرآن کریم کے مفاہیم کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے پورے دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ کی جماعت تیار کر رکھی ہے، یعنی بہت سارے ایسے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے جس کے اندر 30 پارہ قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے، اور بہت سارے لاکھوں لڑکے اور بچیاں قرآن کریم کو حفظ کرتی ہیں، قرآن کریم کو یاد کرتی ہیں، اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتی ہیں۔ آپ
آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایک 12 سال کا بچہ، اس کے سامنے اگر وہ حافظ ہے، کوئی غلط قرآن پڑھ کے نہیں جا سکتا۔ حالانکہ پورے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں قرآن کو چھوڑ کر کہ جس کو بعین ہی اس کے الفاظ کے ساتھ اس کو پڑھ دیا جائے۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کے حفاظ آپ کو پورے دنیا کے اندر ملیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے پورے دنیا کے اندر اللہ نے حفاظ کرام کی جماعت کو تیار کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی قرأت کی گویا حفاظت کے لیے قرآن کریم پڑھا کیسا جائے۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اس کا قاف کیسے نکلے گا، چھوٹا قاف کیسے نکلے گا، میم کہاں سے نکلے گا، نون کہاں سے نکلے گا، اور عین کہاں سے نکلے گا، اور غین کہاں سے نکلے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی قرأت کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیے پورے دنیا کے اندر قرائے اعظام کی جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، جو قرآن کریم کو قرأت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسا قرآن کریم نازل ہوا، جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا۔ آگے چلیے، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم، یعنی قرآن کریم کا مطلب، قرآن کریم کی تفسیر کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مفسرین اور علماء کرام کی جماعت تیار کی، جو قرآن کریم کی تفسیر کو لکھ کر اور بیان کر کے اور پڑھا کر کے اس کے حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ علماء کرام قرآن کریم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں کتابیں علماء کرام نے اور مفسرین نے قرآن کریم کی لکھ کر امت کے حوالے کر دی ہیں، اور روزانہ قرآن کریم کے یعنی قرآن کریم کی تفسیر پر کام چل رہا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر پر کام ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سے مسائل کو نکال کر امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقہا کی جماعت تیار کی، یعنی جسے ہم اور آپ عام الفاظ میں مفتی کہتے ہیں، کہ وہ قرآن کریم سے ہمیں مسائل بتلاتے ہیں۔ قرآن کریم کو مزید امت تک پہنچانے کے لیے اور اسے سمجھانے کے لیے احادیث کے ذریعے قرآن کریم کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر محدثین کی جماعت تیار کی ہے، جو احادیث مبارک کی روشنی میں ہمیں قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حفاظ کی جماعت تیار کی، قراء کی جماعت تیار کی، مفسرین کی جماعت تیار کی، فقہائے اعظام کی جماعت تیار کی، محدثین کی جماعت تیار کی، اور یہ سارے لوگ مل کر کے قرآن کریم کی اشاعت کا کام کرتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کے چھوٹے سے 4 سال اور 5 سال کے بچوں کے زبان پر قرآن کریم کو جاری کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے کروا بھی لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ پورا کام دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چند بندوں کو منتخب کیا اور قرآن کریم کی حفاظت کا سسٹم بنایا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کو یاد کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے نہیں لیا ہے، انسانوں سے لیا ہے۔ اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے اور آنا چاہیے کہ میرے دوستوں، میں آپ سے بلکہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جماعت اور یہ لوگ جو قرآن کریم کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، گویا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے وہ اس کی سعادت کی بات ہے۔ اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کی جماعت اللہ تعالیٰ نے حفاظ اور قراء اور علماء اور فقہا اور مفسرین کے شکل میں اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے، اور ان کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ شامل کرتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ جماعت کہاں تیار ہوتی ہے، یہ جماعت بنتی کہاں ہے؟
حفاظ کہاں پیدا کیے جا رہے ہیں، حفاظ کہاں بنائے جا رہے ہیں، علماء کرام کہاں بنائے جا رہے ہیں، فقہا کہاں تیار کیے جا رہے ہیں، قراء کہاں تیار کیے جا رہے ہیں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ جماعت مدارس اور مکاتب کے اندر ہی تیار ہو رہی ہے۔ مکاتب اور مدارس کے اندر سے فقہا اور حفاظ کو تیار کیا جاتا ہے، علماء کو تیار کیا جاتا ہے، وہاں ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، پہلے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، پھر مدارس کے اندر انہیں قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کا درس دینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے مسائل نکالنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے اور لکھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور یہ جماعت مدارس کے اندر سے تیار ہوتی ہے۔ پورے دنیا کے اندر مدارس ہیں اور مکاتب قائم ہیں اور وہاں سے یہ جماعت نکل رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نکلتی رہے گی۔ گویا اگر بات کو ایک لفظ میں یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا کام اللہ رب العالمین مدارس اور مکاتب سے لے رہا ہے، یہی وہ فیکٹری ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کا کام لے رہا ہے۔ گویا یہ مدارس اور مکاتب یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے مصداق ہیں، یعنی یہ آیت یعنی کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں کہ اللہ کس سے کر رہا ہے، کس سے کروا رہا ہے، تو یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں جہاں سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان مدارس اور مکاتب کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ سوچئے کہ کس قدر زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مدارس اور مکاتب کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم الشان مقصد کے لیے ایک تکوینی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے کتاب کی حفاظت کا کام لے رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر مدارس ہیں، اور خاص طور سے بر صغیر مدارس کا اور مکاتب کا مرکز ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہاں مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مدارس کے اندر طلبہ موجود ہیں، اور یہ قرآن کریم کو یاد کرنے اور پڑھنے اور پڑھانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ میرے دوستو سوچئے کہ یہ مدارس اور مکاتب کا نظام چل کیسے رہا ہے، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ کیا یہ عام یونیورسٹیوں کی طرح چل رہے ہیں؟ یہ کیا پرائیویٹ اسکولوں کی طرح چل رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا تکوینی نظام قائم کیا اور بنایا کہ کہیں تو حکومت کے تحت چل رہے ہیں، حکومت ان کا خرچ اٹھاتی ہے اور ان کا سارا نظام دیکھتی ہے، لیکن بر صغیر کے اندر خاص طور پر مدارس کے چلنے کا جو نظام ہے وہ نظام آپ کے عطیات، آپ کے زکوٰۃ اور آپ کے صدقات اور آپ کے تعاون پر منحصر ہے، یعنی آپ کا جو تعاون مدرسے کے اندر آتا ہے اور مکتب کے اندر آتا ہے تو اس تعاون کے ذریعے مدارس چل رہے ہیں، آپ کے تعاون سے مدارس کی عمارت بن رہی ہے، آپ کے تعاون کے ذریعے مدارس کے اندر بچے کھاتے ہیں، آپ کے تعاون کے ذریعے مدارس کے اندر اساتذہ کرام کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور اسی نظام کو پورا کرنے کے لیے اور سال بھر اس نظام کو چلانے کے لیے مدارس کے سفراء، مدارس کے نظماء اور مدارس کے اساتذہ خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں نکلتے ہیں اور آپ کے گھر جاتے ہیں، آپ کی دکان پر جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور گویا وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا مکتب ہے، آپ اس کا تعاون کیجیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مدارس اور مکاتب کی اہمیت آپ کے نگاہ میں کیا ہے؟ کیا یہ مدرسے اور مکتب کیا یہ ایسے ہی بس چلنے والے کوئی درسگاہ ہے؟ نہیں میرے دوستوں، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں، دنیا کے اندر سب سے مقدس ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اور اس میں پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ مدارس کے اندر قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اب جب یہ نظماء اور یہ سفراء اور یہ اساتذہ جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں؟ کیا ہم ان کو بری نگاہوں سے دیکھیں؟ کیا ہم ان کو فقیر سمجھیں؟
کیا ہم ان کو بھکاری سمجھیں جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے؟ اور میں کہوں کہ ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ضرورت کے لیے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ہم سے اپنے لیے قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، وہ اسی نظام کو، وہ اسی سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کے پاس جا رہا ہے۔ وہ آپ کے 50 روپے، آپ کے 100 روپے کو لے کر کے وہ اپنا گھر نہیں چلاتا، وہ مدرسے کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے، وہ دینی حمیت اور دینی غیرت کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے، وہ اسلام کی بقا کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلام کے بقا کے قلعے ہیں، وہ اس قلعے کی تعمیر کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے۔ آپ برائے مہربانی اس کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں، آپ اس کو فقیر نہ سمجھیں، آپ اس کو کوئی بھکاری نہ سمجھیں کہ آپ اسے لائنوں میں کھڑا رکھے رہیں، اور جب وہ آپ کے پاس جائے تو آپ کبھی کہہ دیں آج نہیں کل آنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 50 روپے کے لیے ڈانٹتے ہیں، بھگاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ علماء اور یہ مدارس کے اساتذہ یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ معمولی سی تنخواہوں پر، یہ 5,000 اور 10,000 اور 12,000 کی تنخواہوں پر یہ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رمضان کے مہینوں میں یہ در در پھرتے ہیں، یہ دھوپ اور یہ برسات اور یہ ٹھنڈ میں یہ گاؤں گاؤں اور قریے قریے جاتے ہیں اور لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی سنتے ہیں، لیکن یہ برداشت کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ تڑپ ہے کہ یہ مدارس اگر باقی نہیں رہیں گے تو دین باقی نہیں رہے گا، یہ مدارس باقی نہیں رہیں گے تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اس مدرسے کے اندر عام طور سے یہ بھی میں کہوں کہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، عام طور سے متوسط اور کمزور گھرانے کے لڑکے آتے ہیں، بڑے گھرانے کے بھی لڑکے آتے ہیں، اور آپ اگر ان مدارس کا تعاون کریں گے اور خوشی خوشی کریں گے اور دل کھول کر کے کریں گے تو آپ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری میں اللہ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ پورے دنیا اور بر صغیر کے اندر اور ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر کتنے ہزار مدارس ہیں، اور ان مدرسوں میں کروڑوں طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو تعاون کرتے ہیں ان طلبہ میں سے لاکھوں ہیں جو مساجد کے امام بنتے ہیں۔ آپ کے تعاون سے آج ہندوستان کی جو لاکھوں مدارس ہیں اور پورے دنیا کے اندر ان مدرسے کے اندر وہ پڑھنے والے نکلتے ہیں جو ان میں امامت کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، آپ کے تعاون سے۔ میرے دوستو، آپ تعاون کرتے ہیں، ان میں سے علماء اور حفاظ نکلتے ہیں، اور وہ آج آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور پورے دنیا کے تمام مساجد کے اندر جو تراویح پڑھی جا رہی ہے اور جو حفاظ پڑھانے والے ہیں انہی مدرسے سے وہ نکلے ہوئے ہیں، انہی مدرسے کا وہ پروڈکٹ ہے۔ پورے دنیا کے اندر جمعہ پڑھانے والے اور خطاب کرنے والے اور جو خطیب ہیں وہ انہی مدرسے کا پروڈکٹ ہیں، یہی مدرسے ان کو تیار کرتا ہے۔ آپ کو حرام اور حلال کے مسائل بتانے والے انہی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں۔ یہ مدرسے قربانیاں دیتے ہیں تب جا کر کے یہ جماعت تیار ہوتی ہے۔ اب جو شخص ان مدارس کا تعاون کرے گا اور خوش دلی کے ساتھ کرے گا اور تعاون کر کے وہ احسان نہیں سمجھے گا کہ میں اس سفیر کو اور اس استاد کو دے کر کے میں کوئی احسان کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ یہ شخص میرے پاس میری زکوٰۃ وصولنے کے لیے آیا ہے، ورنہ حق تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی زکوٰۃ لے جا کر کے ان مدارس تک پہنچائیں۔ آپ جب مدرسے کو چندہ دیتے ہیں اور مدرسے کا تعاون کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ مدرسوں کے اندر کروڑوں غریب بچے اور کروڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ علماء حفاظ بنتے ہیں اور نہ جانے دنیا کے لائن میں بھی جاتے ہیں، وہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ مدرسے کا تعاون اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں، اپنی ضرورت سمجھ کر کے کریں، اور اللہ کے واسطے آپ کے پاس جانے والا جو سفیر ہو یعنی چندہ کرنے والا جو بھی ہو، آپ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، قرآن کریم کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، قرآن کی تعلیم کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اور اگر
آپ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے ان کے حوصلے ٹوٹیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے چندہ کرنا۔ یہ جو علماء کرام لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ اپنے وقار کا گویا قتل کر دیتے ہیں بیچارے۔ یہ کوئی ان کی ایسی مجبوری نہیں ہے، یہ چاہیں تو یہ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں، وہ دنیاوی کام کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد وہ جو چندہ کرتا ہے، وہ جو چندہ وصولتا ہے، کیا اس کے سال بھر کی تنخواہ ہوتی ہے؟ میرے دوستوں، وہ جو سال بھر کی تنخواہ اسے مدرسے سے ملتی ہے اس کے 10 گنا وہ مدرسے کو دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ حمیت ہے، وہ غیرت ہے کہ یہ مدرسہ چلے گا تو دین باقی رہے گا۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہاں، آپ کا جس سے دل بھرے آپ اس کا تعاون کریں، آپ کا دل نہ بھرے آپ عزت کے ساتھ اور خوشی خوشی اس سے معذرت کر دیں، لیکن ان کے ساتھ آپ ان کے عزت نفس کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں، آپ انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ آپ کے پاس جانے والا وہ کبھی کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوتا ہے، وہ کہیں بخاری پڑھانے والا ہوتا ہے، کہیں ترمذی پڑھانے والا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جانے والا استاد وہ کبھی کسی مدرسے میں تفسیر پڑھانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے مدرسے کا گویا بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جانے والا وہ کہیں کا وہ کوئی اللہ والا ہوتا ہے، وہ کہیں کا پیر ہوتا ہے، وہ اس کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں، لیکن وہ مدرسے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے اور اپنی زبان کھولتا ہے۔ اس لیے آپ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں نے کہا کہ آپ اعتماد کے ساتھ اور خوشی خوشی آپ ان کا تعاون کریں، کیونکہ یہ مدارس ہیں تو اس دنیا کے اندر اسلام بقا ہے، اسلام کی بقا ہے اور اسلام باقی ہے اور دین باقی ہے، اور ہمیں حرام و حلال کی تمیز بتانے والے باقی ہیں۔ یہ مدارس ہیں تو مساجد کو امام ملتے رہیں گے، یہ مدارس اور مکاتب ہیں تو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے ملتے رہیں گے، یہ مدارس اور مکاتب ہیں تو مسجدوں کے اندر تراویحیں ہوتی رہیں گی، یہ مدارس اور مکاتب ہیں تو جمعہ کے اندر امام ملتے رہیں گے، یہ مدارس اور مکاتب ہیں تو یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ ورنہ اگر یہ مدارس اور مکاتب نہیں ہوں گے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ پھر دین نہیں ہوگا، اور دین نہیں ہوگا تو یہ دنیا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ سب سے کہ ہم دل کھول کر کے مدارس کا تعاون کریں، اور مدارس کے تعاون میں ہمیں 2 فائدہ ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور دوسرے اشاعت دین کا ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کے جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، ہم ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کے لیے بھی ہم تعاون کریں، اور انہیں بھی ہم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔